إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ خاص طور پر انصاف دلانے کے لیے آئے. تو یوں وہ لوگ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب دنیا میں نظام عدل قائم کرنے والی جماعت کا رکن بننا، ایک ذمہ دار جماعت، ایک ایسا گروہ جو بہت بلند مقاصد کے لیے جینے کے لیے آیا جیتا ہے. وہ گروہ شادیوں کے لیے، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور وہ گروہ کاروبار کرنے کے لیے اور بینک بیلنس بنانے کے لیے اور مکان بنانے کے لیے ہرگز نہیں آیا. ہرگز اس گروہ کا مقصد یہ نہیں ہے. اور جب تک مسلمان اپنے اصل مقصد کو نہیں سمجھیں گے، ان کے دل سے محبت دنیا کی نکل ہی نہیں سکتی. ہزار واز کہتے رہو، کچھ اثر نہیں ہوتا. لیکن جب انسان کسی مقصد کے لیے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو نظر آتے ہیں وہ بھوکے ننگے لوگ اور وہ حقوق سے محروم لوگ، اور وہ دیکھتا ہے کس قدر ظلم ہو رہا ہے، تب اس کی انسانی غیرت جاگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب میں ان کاموں کے لیے اب نہیں جیوں گا، بس قدر ضرورت کماؤں گا، سادہ سی روٹی کھاؤں گا، لمبے چوڑے میرے منصوبے اب دنیا میں نہیں ہیں، اب میں تو بہت قلیل پر راضی رہوں گا، بڑے کاموں کو کرتے ہوئے اللہ سے اپنے مالک سے جا ملوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کو ہمارے دل میں واپس کر دے. اللہ اس سطح تک پہنچ کر آ جائے. یہ عاجز جانتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہوگا کہ خانقاہ میں یہ بیان، افسوس یہ ہے کہ خانقاہ کا کردار لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں. لوگ جانتے ہی نہیں کہ خانقاہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. لوگ نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے. انہیں تو ڈھول تماشے اور طبلے اور سارنگی والی اور قوالی والی خانقاہوں کا پتہ ہے. انہیں نہیں پتہ سنوسی تحریک کی لیبیا کے جنگلوں میں قائم وہ خانقاہیں جنہوں نے فرانسیسی استعمار سے لیبیا کو آزادی دلائی تھی. انہیں نہیں پتا شیخ امیر عبد القادر الجزائری کے وہ خانقاہیں جنہوں نے فرانس کا انقلاب، فرانس کے استعمار سے چھٹکارا پایا تھا. انہوں نے نہیں پتا مہدی سوڈانی کی سوڈان میں وہ خانقاہیں. انہیں نہیں پتا شیخ خالد کردی رومی کی ترکی میں وہ خانقاہیں جنہوں نے مصطفیٰ کمال عطا ترک کے اس ارتدادی نظام کا تختہ الٹ دیا. انہیں بالکل نہیں پتا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی سرہند کے وہ خانقاہ جس میں اکبر کے برہمنی نظام کی جگہ پر اورنگزیب جیسا ایک متقی حکمراں بٹھا دیا تھا. آج اورنگزیب کو بدنام کرنے والے جاہل ہمارے اس ملک میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور افسوس خود مسلمان نہیں جانتا. عجیب و غریب بات ہے، اورنگزیب ہندوستانی تاریخ کا تنہا وہ حکمراں ہے جس نے پورے دور حکومت میں سرکاری خزانے سے ایک نیا پیسہ نہیں لیا. قسم نہیں کرتے تم لوگ؟ چلو پر پانی میں ڈوب مرو گا، تمہارے اندر شرم ہے. تمہیں نہیں پتا اورنگزیب کے زمانے میں بھارت دنیا کا اکنامک سپر پاور تھا، معاشی لحاظ سے دنیا کا سب سے مضبوط ملک. اس ملک میں دنیا کی تاریخ میں، بھارت کی تاریخ میں بھارت سب سے مضبوط رہا معاشی طور پر اورنگزیب کے دور میں رہا. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اورنگزیب کے دور میں بھارت میں ایک شخص بھی بھیک نہیں مانگتا تھا. اورنگزیب کے دور میں بھارت میں ایک شخص بھی چوری نہیں کرتا تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، برٹش پارلیمنٹ کا ممبر لارڈ میکالے 2 فروری سن 1938 کو برٹش پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں 20 سال بھارت میں رہ کر آیا ہوں، بھارت میں ایک چور بھی نہیں ہے، بھارت میں ایک بھکاری بھی نہیں ہے، بھارت جیسا خوشحال ملک اس آسمان کے نیچے کہیں موجود نہیں ہے. یہ تھا اورنگزیب. اور وہ اورنگزیب جس نے اپنے ملک کو ہندو مسلم کے فرق کیے بغیر اس قدر خوشحال بنا دیا تھا، وہ اورنگزیب جس نے سینکڑوں مندروں کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین کو وقف کیا تھا. آج بھی الہ آباد میں گنگا کے کنارے، جمنا کے کنارے وہ مندر موجود ہے جس مندر کے ستون میں لکھا ہوا ہے کہ اس مندر کے لیے اتنے ایکڑ زمین شہنشاہ اورنگزیب نے دی، اور اس مندر کے لیے مستقل آمدنی کے ذریعے کے طور پر اتنے کھیت دے دیے. میں مسلمان مصنف کا حوالہ نہیں دیتا. گاندھی جی کے بڑے ساتھی تھے بشمبر ناتھ پانڈے، جو اڑیسہ کے گورنر بھی رہے، ممبر پارلیمنٹ بھی رہے. ان کی زندگی کا یہ موضوع تھا. انہوں نے ریسرچ کر کے ایک موٹی سی کتاب چھاپی ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بھارت میں شمال اور جنوب میں ہر جگہ کتنے مندروں کو مسلم بادشاہوں نے امداد فراہم کی. کیا جھوٹ بولتے ہو تم کہ ان لوگوں نے مندروں کو توڑا؟ یہ مندروں کو توڑنے والے لوگ ہیں.
جو مندروں کے لیے زمین وقف کریں گے، اور جو مندروں کے لیے کھیت وقف کریں گے، جو مندروں کے لیے مستقل زمینیں اور اوقاف دیں گے، وہ مندروں کو گرائیں گے، وہ مندروں کو توڑیں گے۔ انگریزوں نے یہ جھوٹی تاریخ لکھنی شروع کی تاکہ بھارت کے رہنے والوں کو مذہب کی بنیاد پر لڑائے، اور یہاں کا جو اصل مسئلہ تھا دبے کچلے لوگوں کا، وہ مسئلہ پسے پش چلا جائے۔ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ جھوٹ اس لیے چل رہا ہے کہ کوئی سچی تاریخ پڑھتا ہی نہیں۔ میں کیا شکوہ کروں، کسی کو دلچسپی ہی نہیں ان چیزوں، ایک نشہ ہے بس، وہ چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، وہ چھایا ہوا ہے۔ کوئی شعور، کوئی عقل، اس طرح قومیں جیتی ہیں۔ کوئی مطالعہ ہی نہیں کرتا کہ وہ چیلنج کر سکے، وہ بات ہی نہیں کرتا، کوئی بحث چھیڑتا ہی نہیں کہ کیا بک رہے ہو تم۔ وہ اورنگزیب کہاں سے کھانا کھاتا تھا؟ اتنا مضبوط حکمراں، جانتے ہو اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ وہ ٹوپیاں سی کر بازار میں بکواتا تھا، اس کے 2 پیسے آتے تھے، اس کی روٹی چٹنی کھاتا تھا۔ یہ اورنگزیب کیا کہ غذا تھی، اس کا ذریعہ آمدنی تھا، ٹوپیاں سیا کرتا تھا۔ اتنے مشغول اوقات میں کس وقت نکالتا تھا وہ شخص؟ سرکاری خزانے سے 1 پیسہ بھی میں نہیں لوں گا، میں اس دیش کا خادم ہوں، میں اس دیش کا مالک نہیں ہوں۔ مجھے امانت دار کے طور پر بٹھایا گیا ہے کہ اس دیش کا پیسہ اس دیش کے رہنے والوں میں تقسیم کروں، یہ میرا کام ہے، میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو آج آپ نے دنیا میں سب سے بڑا بدنام انسان بنا دیا، اور مسلمان بھی خاموش ہے۔ وہ اس کے لڑکے لڑکیاں بھی اسکولوں میں وہی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، وہی ہسٹری امتحانوں میں لکھ رہے ہیں، اسی جھوٹ پر ایمان لا رہے ہیں، اور ایک مجرمانہ احساس کے تحت دنیا میں جی رہے ہیں۔ وقت آیا ہے کہ ملک میں اب بحث مباحثہ چھڑے، وقت آیا ہے کہ ملک میں للکارا جائے، صاف صاف کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی تھوڑی سی استعداد عطا فرمائے۔ آپ بھی سوچئے، آپ بھی پوچھئے، نوجوانوں پوچھو آ کر کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں، ہم کیا کریں، ہم کہاں سے اس جہالت سے نکلیں، ہمارے اندر کیسے وہ جذبات آئیں۔ ہرگز ہمیں کسی کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا، ہرگز نہیں۔ 1000 کوئی ہم کو نفرت کی نظر سے دیکھے، ہمیں نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا، ہرگز نہیں۔ ہمیں تو اس ملک کے مسائل کو حل کرنے ہیں، ہمیں اس ملک میں نیا مسئلہ نہیں بننا ہے، مسئلہ بڑھانا نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب ہم بن پائیں گے جب ہمارے اندر یوسف علیہ السلام جیسا صبر و تقویٰ ہوگا۔ اس سے کم پر نہیں ہوگا لوگوں، صاف بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جس ملک کی حکومت میں بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوس دیا تھا، اور 9 سال تک ان کو جیل میں رہنا پڑا تھا، جب وقت آیا تو اسی ملک کے عوام کو قحط سالی اور بھکمری سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی مخلصانہ خدمات پیش کر دی۔ کس ملک کو بچانے کے لیے؟ انہوں نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہی تو ملک تھا، یہی حکومت تھی۔ آج وہ حکومت پھنس گئی، وہ فرعون پھنس گیا، وہ بادشاہ پھنس گیا، اور پھنسا ایسے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میرا ملک ایک معاشی بحران میں پھنسنے والا ہے۔ 7 سال تک پیداوار ہوگی، اس کے اگلے سال تک ایک دانہ نہیں پیدا ہوگا۔ 7 سال کی پیداوار کو 14 سال تک چلانا کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے بہت ایماندار، بہت سلیقہ مند افسران کی ضرورت ہے، ذمہ داران کی ضرورت ہے، اور وہ جانتا تھا کہ میرے ملک میں ایک بھی ایسا ایماندار آدمی نہیں۔ وہی شخص جس کو اس کی حکومت نے بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوس دیا تھا، پورے ملک میں بدنام کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کو، وہی بادشاہ یوسف علیہ السلام سے درخواست کر رہا ہے انک الیوم لدینا مکین امین۔ یوسف، ہمیں اب جو بھروسہ آپ پر ہے وہ کسی پر نہیں، جو مقام آپ کا اب میری حکومت میں ہے وہ کسی کا نہیں، مکین امین۔ کوئی ایک بھی تو ایماندار نہیں ہے، یہ صاف کہہ رہا ہے بادشاہ۔ اب آپ سنبھالیے اس ملک کو، سکے پر نام میرا رہے گا، بس اتنا میرا نام چلے گا، باقی پورے پاور، پوری حکومت آپ کیا، آپ سنبھال۔
جواب میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، دیکھیں پورے ملک کی تمام وزارتیں، تمام ذمہ داریاں میرے حوالے بالکل مت کریں، جو سب سے زیادہ مصیبت اور کرائسس والا شعبہ ہے غذا اور خوراک والا، یہ آپ میرے حوالے کریں، میں اس کو سنبھالوں گا اور اس بات کی کوشش کروں گا کہ پورے 14 سال تک ہر گھر میں وہاں کی ضرورت کے مطابق غلہ جائے، نہ ایک دانہ کم نہ ایک دانہ زیادہ۔ کس ملک کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں؟ کس قوم کو بچانے کے لیے؟ یہی قوم تھی جو کل تک گلیوں سڑکوں کوچوں میں یوسف کو بدکار اور بدماش کہتی پھرتی تھی، یہی قوم تھی جو یوسف کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی، مگر سلام ہو یوسف کے دل پر، یوسف کے دل میں انتقام کا کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی بدلے کی بھاونا نہیں تھی، ان کا مزاج تو یہ تھا کہ بھئی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ان کا تو یہ مزاج تھا، لہذا جب موقع ملا تو اسی قوم کی خدمت میں لگ گئے۔ یہی ہم اس وقت کے مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے۔ ہزار ظلم کوئی کر رہا ہو، ہم کو بدلہ نہیں لینا، ہم کو ہرگز بدلہ نہیں لینا۔ ہزار کوئی ہم سے نفرت کر رہا ہو، ہمیں ہرگز کسی سے نفرت نہیں کرنا۔ ہزار کوئی ہمارے بڑے بوڑھوں کو گھر سے گھسیٹ کے نکال کر مار رہا ہو، ہمیں کسی پر ایک پتھر بھی نہیں پھینکنا۔ ہزار کوئی ہماری بچیوں کے ساتھ بدکاریاں کر رہا ہو، ہمیں کسی کے بہو بیٹی پر بری نظر نہیں ڈالنا۔ ہمیں اس نظر سے سوچنا ہے جس نظر سے انبیاء علیہ السلام سوچا کرتے تھے۔ ہمیں بھرپور طریقے پر نفرتوں کا جواب محبت سے دینا ہے اور ملک کو سزا دینا ہے، ملک کو اقتصادی طور پر بھی اوپر لے جانا ہے، ملک کو امن کا گہوارہ بنا دینا ہے۔ کسی قیمت پر ہم کو بدلہ نہیں لینا۔ بدلہ لینے کے مزاج سے جو لوگ سوچیں گے وہ کبھی نبیوں کے طریقے پر نہیں چل سکتے۔ ہمیں تو نبیوں کے طریقے پر چلنا ہے، ہمیں لیڈروں کے طریقے پر نہیں چلنا، ہمیں سیاسی اور حکومتی لڑائی لڑنے والوں کے طریقے پر نہیں چلنا۔ ہمیں تو امن و انصاف کو قائم کرنے کی ایک مخلصانہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ کرے وہ امیدیں جو اس عاجز کا حساس دل مسلم پسندہ بورڈ کی تحریک سے قائم کر رہا ہے، اللہ ان کو بروئے کار لے آئے اور واقعی وہ زمین میں اس طرح اترے کہ ہر علاقے کے خاص طور پر سمجھدار لوگ وہ گویا آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ ہم اپنے علاقے کے اندر ان تمام مظلوم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، آئیے اور رہبری کیجیے کہ کیسے ہم قدم بقدم امن و انصاف کے قیام کے سلسلے میں اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے بہت زیادہ دن رات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے رفقائے کار، ایسے ساتھی، ایسے انصار، ایسا بھروسہ کرنے والے جانثار رفقا کی ٹیم عطا فرمائے ہر خطے اور علاقے میں، جن کے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب